أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله. میں نے آج جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع قرار دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الا خبردار، ہوشیار، be conscious, be alert. اللہ ہمیں بھی کانشیس کر رہا ہے، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. مولا یہ ہمیں خبردار ہوشیار کیوں کر رہا ہے؟ بات بڑی اہم ہے، خاص بات اس لیے خبردار ہوشیار کر رہا ہوں. یہ ایسی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. مولا اہم بات کیا ہے؟ یہ میرے دوست ہیں. اللہ ان اولیاء اللہ be conscious, be alert, these are my friends. یہ میرے دوست ہیں. اپنے دوستوں کا تعارف کرا رہا ہے اور ایسے نہیں کرا رہا، ہوشیار کر کے کرا رہا ہے، خبردار کر کے کرا رہا ہے. تو جو بات خبردار اور ہوشیار کرا کے کی جائے وہ بات بڑی اہم ہوتی ہے. اور بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں. تو جن کا انٹروڈکشن، جن کو انٹروڈیوس رب اتنے پریپریشن سے، اتنے اہتمام سے کرائے تو ظاہر ہے وہ بڑے اہم لوگ ہوں گے، بڑے خاص لوگ ہوں گے. وہ خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ ہی آگے فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ وہ لوگ ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں. کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. ولیوں کو، اللہ کے دوست بندوں کو، ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. ارے ہم نے تو مطاف میں سجدے میں سر رکھ کر غوث اعظم کو خشیت کے ساتھ سجدے میں سر رکھ کر روتے دیکھا ہے. یہ خوف سے رونا یہ ڈر کی علامت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ولیوں میں خوف ہی نہیں. اور غوث اعظم کو تو خوف سے مطاف میں سر رکھ کر سجدے میں رب کی بارگاہ میں روتے دیکھا. تو ولیوں میں خوف بھی دیکھا، غم بھی دیکھا. قرآن کہتا ہے کہ ولیوں میں خوف نہیں، غم نہیں. اور آگے یہی قرآن کہتا ہے، توجہ دیجیے گا، یہی قرآن کہتا ہے کہ اور موسیٰ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے. تو نبی میں خوف. اور ایوب روئے، رونا غم کی علامت، ڈرنا خوف کی علامت. قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ نبی خوف بھی کھائے، نبی روئے بھی، غم بھی. تو نبیوں میں خوف بھی، نبیوں میں غم بھی، اور ولیوں میں خوف نہیں، ولیوں میں غم نہیں. تو نبوت افضل ہے کہ ولایت؟ نبوت افضل. تو نبیوں میں خوف و غم دونوں قرآن ہی کہہ رہا ہے. اور ولیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. مولا معاملہ کیا ہے؟ سمجھو اس چیز کو. خوف و غم ہونا یہ ایک فطری چیز ہے.
ہر انسان میں خوف و غم ہے. پھر یہاں اللہ کس خوف و غم کی نفی کر رہا ہے؟ دراصل اللہ اپنے ان دوستوں کا مقام بتا رہا ہے کہ یہ میرے دوست ایسے ہیں کہ جب یہ میری یادوں میں کھوتے ہیں، میرے ذکر و فکر میں مستغرق ہو جاتے ہیں، میرے عشق میں ڈوب جاتے ہیں، میری یادوں میں کھو جاتے ہیں، تو میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ساری دوریاں دور کر دی جاتی ہیں، سارے پردے گرا دیے جاتے ہیں، سارے حجابات مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ میرے جلووں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ اس وقت انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. اس وقت انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، وگرنہ خوف اور غم تو انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت فرمایا. تو اللہ پاک اپنے ولیوں کا مقام بتا رہا ہے. یہ دوست میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ میری یادوں میں کھوتے ہیں تو میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس وقت انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. یہ ہوتے ہیں. اب ان ولیوں کے حوالے سے اب سوال یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، لیکن یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ ہے نا. ایک بات کہی جاتی ہے کہ ولی اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولیوں کو پہچاننا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. ارے جسے ہم پہچانیں گے ہی نہیں تو اس سے فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ اور جب فائدہ ہی نہیں ہوگا تو اس کو ہمارے بیچ رب کو رکھنے کا مطلب کیا؟ آپ اسے ذہن بنا لو. اگر ولایت پہچان کی چیز نہ ہوتی تو ہمارے کس کام کی؟ یہاں جو یہ بات کہی جاتی ہے وہ اس اعتبار سے کہی جاتی ہے کہ ولیوں کے مقام کو کون سا ولی کس مقام پر ہے اس کو ایک ولی ہی پہچان سکتا ہے، ورنہ ولایت تو پہچانی جائے گی، نہیں پہچانی جائے گی تو فائدہ کیسے حاصل کریں گے؟ آپ سمجھ گئے نا. تو وہ کون لوگ ہیں جو دوست ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں؟ اللہ ہی ارشاد فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور زندگی کے ہر لمحہ رب سے ڈرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ رب سے ڈرتے رہے. اب آپ کسی کو اگر آسمان میں بھی ہوتے ہوئے دیکھ لینا نا تو فوراً نہ ولی کہنا نہ کرامت کہنا، پہلے دیکھنا ایمان والا ہے کہ نہیں. ایمان والا مل جائے تو پھر دیکھنا تقوی والا ہے کہ نہیں. تو جہاں ایمان و عمل تقوی مل جائے تب سوچنا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ولی ہو اور یہ اس کا ہواؤں میں اڑنا اس کی کرامت ہو. اگر ایمان و عمل میں کوئی چیز ایک نہ ہو تو سمجھ لینا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، استدراج ہو سکتا ہے، جادوگری ہو سکتی ہے، ہپناٹزم ہو سکتا ہے، ٹیلی پیتھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرامت نہیں ہو سکتی. آپ سمجھے نا. اس لیے کہ کرامت اسی سے ہوگی جو اللہ کا دوست ہوگا. اور اللہ کے دوست ہوتے کون ہیں؟ کہ جو ایمان لائے اور جو زندگی کے ہر لمحہ رب سے ڈرتے رہے. رب سے ڈرتے رہے. لیکن ایک بات اور اس میں ہے کہ تقوی کی زندگی، اس میں بھی غور کی بات یہ ہے کہ خلوت کا تقوی اور ہے، جلوت کا تقوی اور ہے. محفلوں میں بیٹھ کر تو سبھی متقی ہو جاتے ہیں، تنہائیوں میں یہ تقوی والا ہے کہ نہیں، ایمان والا ہے یہ تو جان جاؤ گے. لیکن یہ ہر لمحہ رب سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ محفلوں میں تو ڈرتا ہے، تنہائیوں میں ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ یہ کیسے جانو گے؟ تو پیارے اسلام ہے اسلام، اس نے اس تشنگی کو بھی برقرار نہیں رکھا. اس کا بھی حل نکالا. کیسے جانو گے کہ رب سے ہر لمحہ ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ مفسر اعظم کی بارگاہ میں، رحمت عالم کی بارگاہ میں آؤ. آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو آقا نے اس کا بھی فارمولہ پیش کر دیا. آقا نے فرمایا کہ سنو، اس شخص کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہ کہو جب تک کہ تین معاملات نہ کرو. اسے اپنا پڑوسی بنا لو. دو، اس کے ساتھ سفر کر لو. تین،
اس کے ساتھ لین دین کر لو. ایک پڑوسی سے پڑوسی کی حالت چھپتی نہیں ہے. گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، باہر کیا ہوتا ہے، وہ پڑوسی سب جانتا ہے. سفر کر لو، عادت کا پتہ چل جائے گا. کسی محفلوں میں نماز پڑھتا ہے کہ سفر میں بھی پڑھتا ہے. سفر میں وہی نماز پڑھے گا جس کی گھر میں پڑھنے کی عادت ہوگی. لین دین کر لو، نیت کا پتہ چل جائے گا. اب پیارے آپ اس کسوٹی کو لے کر نکل پڑو میدان میں، بھرم کھل جائے گا. جتنے لوگوں کو ولی سمجھتے ہو اس کسوٹی پہ فرق لینا، سارا بھرم کھل جائے. یاد رکھو یہ اللہ کے دوست بندے، رب کے دوست. کمال ہوتا ہے جسے دیکھو آپ ولی بنا دیتے. یہ تو عجیب بات ہوگی آپ سڑک چلتے ہوئے کسی آدمی سے کہو کہ بھائی یہ محمود میاں کا دوست ہے. ارے میرا دوست میں بناؤں گا کہ آپ بنائیں گے؟ آپ بولو میرا دوست میں بناؤں گا کہ آپ بناؤ گے؟ ارے میں جانتا ہی نہیں آپ دوست بنا دو. تو رب کا دوست رب بنائے گا کہ آپ بناؤ گے؟ یاد رکھو رب کو کوئی بھی قانون اس کی مرضی کو پابند نہیں کر سکتا. وہ مالک ہے. اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑا پریویلیج، اس سے بڑا ریوارڈ، اس سے بڑا آنر، اس سے بڑا رسپیکٹ، اس سے بڑا آدر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ بے نیاز مالک ہو کر کسی بندے کو اپنا دوست ہے. یہ اعزاز رب کے فضل سے ملتا ہے، فضل سے ملتا ہے. اب کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی میاں آپ کو کیا پسند ہے؟ نیکی پسند ہے، ایمانداری پسند ہے، دیانتداری پسند ہے، تقوی پسند ہے، کام کی پابندی پسند ہے، برائیوں سے بچنے والی عادت پسند ہے. تو میاں یہ ساری خوبیاں مجھ میں ہے، اپنا دوست بنا لیجیے. کیا لازمی ہے کہ میں اسے اپنا دوست بنا لوں؟ بھئی آپ کی یہ سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے، آپ نیک خو ہو، نیک خصلت ہو، نیک کردار ہو، صاحب عمل ہو، اللہ مبارک کرے دنیا و آخرت میں اس کا اجر دے آپ کو. لیکن یہ کہاں لازم آتا ہے کہ میں آپ کو دوستی بنا لوں؟ ارے دوست بنانا تو میری مرضی ہے. اس لیے ہر عالم، ہر متقی ضروری نہیں کہ اللہ کا دوست ہو، یہ اس کے فضل کی بات ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ جو دوست ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، وہ متقی بھی ہوگا. یہ صحیح ہے میرے پیارے. اس لیے یہ اپنی عادت بدلو. اللہ کے اختیار میں اپنے اختیار کا استعمال مت کرو، ورنہ تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، گمراہی تو آئی جائے گی. آپ سمجھ گئے نا؟ یاد رکھو یہ اولیاء کرام بڑے خاص لوگ ہیں، بڑے اہم لوگ ہیں. اللہ نے ان کا تعارف جب اتنے اہتمام سے کرایا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ بڑے خاص لوگ ہوں گے اور ان کا کام بھی بڑا خاص ہوگا. کام بھی بڑا خاص ہوگا. اللہ نے ان کو روئے زمین پر کسی بڑے اہم کام کے لیے رکھا ہوگا. جب اتنے اہتمام سے اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے تو ان کا کام بھی بڑا اہم ہوگا، ان کا رول بھی بڑا اہم ہوگا، ان کا ورک بھی بڑا اہم ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کا کام بس یہی ہے کہ ان کے پاس جایا جائے، قرض میں ڈوبے ہوئے قرض سے نجات مانگی جائے، بے اولاد ہے اولاد کی نعمت مانگی جائے، پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے زندگی کی بہاریں مانگی جائے، زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں زندگی کی مسکراہٹیں مانگی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کا یہی کام ہے. لیکن پیارے میں بتا دوں آپ کو اللہ نے اولیاء کرام کو صرف اس کام کے لیے نہیں رکھا ہے. یہ جو آپ جاتے ہو نا یہ صحیح ہے کہ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں، محبوب الہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بلکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. یہ ہمیں روتا ہوا بلکتا ہوا دیکھتے ہیں، ہماری حالت پر ان کو رحم آ جاتا ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اللہ پاک ان کی محبوبیت و مقبولیت کے صدقے ان کی دعائیں سن لیتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے. یہ صحیح ہے ان بارگاہوں سے یہ ملتا ہے، لیکن اللہ نے صرف اسی کام کے لیے ان کو نہیں رکھا ہے. یہ ان کا مین ورک نہیں ہے،
یہ ان کا ایڈیشنل ورک ہے، جزوی ورک ہے، یہ ان کا مین ورک نہیں ہے. تو ان اولیاء کرام کا مین ورک کیا ہے؟ ان کا مین رول کیا ہے؟ اللہ نے کس کام کے لیے ان کو روئے زمین پر رکھا ہے؟ میرے پیارے سنو، یہ اولیاء کرام بڑے اہم لوگ ہیں، ان کا ورک بھی بڑا اہم ہے، ان کا رول بھی بڑا اہم ہے. میں انتہا کی بات کروں کہ جب تک ایک بھی اللہ کا دوست بندہ زمین پر ہے قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی. اور جب تک ایک بھی انسان روئے زمین پر زندہ ہے اللہ کے ان دوست بندوں کی ضرورت باقی ہے. یہ اتنے ہم لوگ تو پیارے جب ہم لوگ ہیں تو ان کا کام بھی بڑا اہم ہوگا. تو کام کیا ہے ان کا اہم؟ پیارے اللہ کے دوست ولیوں بندوں کا کام اہم یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کسی ایسے حالات میں کہ وہ حالات تشدد کے ہوں، وہ حالات جابریت کے ہوں، وہ حالات ظلم کے ہوں، وہ حالات دہشت کے ہوں، وہ حالات آمریت کے ہوں، وہ حالات غیریت کے ہوں، وہ حالات اجنبیت کے ہوں. کسی ایسے حالات میں جب ایک مسلمان اپنے لیے یہ سمجھنے لگے کہ ایسے تشدد کے ماحول میں، ایسے ظلم کے ماحول میں، ایسی آمریت کے ماحول میں، ایسی غیریت کے ماحول میں اسلام کے احکام پر عمل کرنا جب ایک مسلمان اپنے لیے ناممکن سمجھنے لگے، ناممکن سمجھنے لگے تو بس پیارے وہیں سے اللہ کے دوست بندوں کا کام شروع ہو جاتا ہے. وہیں سے اللہ کے دوست بندوں کا کام شروع ہو جاتا ہے. وہ ایسے ظلم کے ماحول میں، ایسی اجنبیت کے ماحول میں، ایسی غیریت کے ماحول میں، ایسے تعصب کے ماحول میں پہنچ کر اور اسلام کے احکام پہ عمل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے دنیا والوں سنو، یہ اسلام ہے، اسلام اس پہ عمل کرنا ہر ماحول میں ممکن ہے، ہر زمانے میں ممکن ہے. زمانہ چاہے ظلم کا ہو، زمانہ چاہے غیریت کا ہو، زمانہ چاہے عصبیت کا ہو، زمانہ چاہے تعصب کا ہو، ہر ماحول میں اسلام کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہے. کسی بھی ماحول میں ناممکن نہیں ہے. یہ اسلام ہے، اسلام. یہ اولیاء کرام عمل کر کے اس پر یہ میسج دیتے ہیں کہ اسلام ہے، اس پہ عمل کرنا عرب میں بھی ممکن ہے، سعودیہ میں بھی ممکن ہے، مکے میں بھی ممکن ہے، مدینے میں بھی ممکن ہے، جارڈن میں بھی ممکن ہے، سیریا میں بھی ممکن ہے، ارے بھارت میں بھی ممکن ہے، کولمبو میں بھی ممکن ہے، بنگلہ دیش میں بھی ممکن ہے، ملیشیا میں بھی ممکن ہے، انڈونیشیا میں ممکن ہے. ارے یہ اسلام ہے، اسلام اس پر عمل کرنا چائنا میں ممکن ہے، کوریا میں ممکن ہے، تائیوان میں بھی ممکن ہے، سوئٹزرلینڈ کی برفپوش پہاڑیوں پہ بھی ممکن ہے، فرانکفرٹ میں بھی ممکن ہے، جرمنی میں بھی ممکن ہے، بیلجیم میں بھی ممکن ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں بھی ممکن ہے، سوویت یونین رشیا میں بھی ممکن ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی ممکن ہے. ارے یہ اسلام ہے، اسلام. یہ کوئی اور مذہب نہیں کہ کاشی و متھرا میں تو ممکن ہو لیکن یوکے میں ممکن نہ ہو. یہ اسلام ہے، یہ عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، ہر ماحول. یہ ہے ہر زمانے میں ممکن. یہ اولیاء کرام کا مین رول ہے. ورنہ مجھے بتاؤ خواجہ جب بھارت میں آئے نا کیا لے کر آئے تھے؟ کوئی آرمڈ ڈویژن لے کر آئے تھے، کوئی بہت بڑی آرمی لے کر آئے تھے، آرمز ایمونیشن لے کر آئے تھے، ایٹمک پاور لے کر آئے تھے، پیٹریاٹ اسکواڈ میزائل تھے کیا، بمبر ایئر کرافٹ لے کر آئے تھے کیا؟ اکیلے آئے. کیا لے کر آئے؟ بوریا رشد و ہدایت لے کر آئے. تنہا آئے. اور جہاں آئے کوئی جاننے والا تھا کیا؟ کوئی تھا نہیں. اجنبی ملک، اجنبی لوگ. ارے پورے بھارت میں خواجہ کہیں بھی آ جائے. یہ اجمیر کیوں آئے؟ ارے یہاں کا راجا تو بڑا ہی کروڑ تھا، اس کی رعایا اس کی آتا
سے پریشان تھی، ایسے دیش میں ایسے راجا کے ملک میں ہی خواجہ آئے؟ ارے کہیں آ جاتے، کوئی جاننے والا نہیں، لباس الگ الگ، کھان پان الگ الگ، زبان الگ الگ، خواجہ کی زبان بھی سمجھنے والا کوئی نہیں، لباس الگ الگ، اجنبیت ہی اجنبیت، خواجہ آئے اور کہاں آئے؟ اجمیر، اور بوریا رشتو ہدایت بچھا دیا، کہاں؟ جہاں راجا کا اونٹ بیٹھتا تھا۔ صبح ہوئی، اونٹ لے کر اونٹ کا چرواہا راجا کا آیا، دیکھا کہ ایک مہاپروش بیٹھے ہوئے، غور سے دیکھا کہ ان کی ویش بھوشا بھی الگ الگ، ان کی شکل و صورت بھی الگ، یہ تو ہمارے دیش کے نہیں لگتے۔ وہ قریب گیا، کہا مہاراج آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں تو راجا کا اونٹ بیٹھتا ہے، یہاں کیسے آپ بیٹھ گئے؟ اب خواجہ سے پوچھو، آپ کی لینگویج تو پرشین تھی، یہ زبان کیسے سمجھ گیا؟ خواجہ نے کہا اچھا سمجھے تو سمجھے، جواب نہیں دیا۔ کہا تیرا راجا کا اونٹ بیٹھتا ہے؟ ایک اونٹ کھڑا تھا، کہا بالکل بیٹھ گیا، میں اٹھ جاتا، آپ بیٹھ گیا میں اٹھ جاتا، اونٹ بیٹھ گیا۔ شام ہوئی، وہ چرواہا آیا، اونٹ کو اٹھایا، اونٹ اٹھتا ہی نہیں ہے، روز بٹھاتا تھا، روز اٹھاتا تھا، اونٹ اٹھ جاتا تھا، آج نہیں اٹھ رہا۔ دوڑا دوڑا راجا کے پاس گیا، مہاراج پتہ نہیں ایک اونٹ کو کیا ہو گیا ہے کہ آج اٹھاتا ہوں تو اٹھتا ہی نہیں، چل کے تو برابر گیا تھا لیکن اب اٹھتا نہیں ہے۔ راجا نے پوچھا کون بٹھاتا تھا، کون اٹھاتا تھا؟ کہا مہاراج روز میں بٹھاتا تھا، میں ہی اٹھاتا تھا، لیکن آج میں نے نہیں بٹھایا۔ ڈنڈے مارے، ٹھوکریں ماری، گالیاں بکی، اونٹ نہیں اٹھا۔ اب اونٹ سے پوچھو روز اٹھتا تھا، آج تیرے کو اٹھنے میں کیا پرابلم ہو گئی؟ گالیاں خالی اٹھا کیوں نہیں؟ مار کھایا اٹھا کیوں نہیں؟ ٹھوکریں کھائی اٹھا کیوں نہیں؟ تو اونٹ سے پوچھو گے نا تو اونٹ بھی یہی جواب دے گا، ارے ظالم سن تو صحیح، جسے خواجہ بٹھا دے کس میں دم ہے کہ وہ اسے اٹھا دے؟ کس میں دم ہے؟ میرے پیارے اب صرف نعروں سے سنی مت بنو، پریکٹیکلی سنی بنو، آقا کی سنتوں پہ عمل کر کے سنی بنو، ان نفاق کو، حسد کو، لالچ کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ کوئی کمی نہیں ہے میرے پیارے، اس طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا کمی ہے؟ رب کے فضل میں کچھ کمی ہے کیا؟ کمی ہے؟ قرآن کی تلاوتوں کی برکتوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ پیارے آقا کی محبتوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ بزرگوں کے فیضان میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ کمی ادھر سے نہیں ہے، کمی ہماری جانب سے آ گئی۔ ارے پیارے رب کے فضل کی بات میں کروں تو تمہارے یقین کو پختگی کر دینے کے لیے، تمہاری یقین و اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے بات کہتا ہوں کہ خدا کی قسم رب کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، یقیناً رب کا فضل ان پر زیادہ ہے جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا، جو صحابی ہوئے، خدا کی قسم جو عظمتیں انہیں حاصل ہیں اور جو ان کے زمانے کو حاصل ہے وہ نہ کسی کو حاصل ہو سکتی ہیں نہ کسی زمانے کو حاصل ہو سکتی ہے۔ سارے اقواس کو، ابدال کو، اوتاد کو، نجبہ کو اگر سب کو اکٹھا بھی کر دو تو کوئی صحابی کے تلووں کے دھول کے برابر نہ ہو سکتا۔ لیکن پیارے ان صحابہ کی مقدس بارگاہ میں دست بستہ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی تحدیث نعمت کے طور پر بطور فخر مباحات یہ عرض کرے گا کہ حضور آپ کو جو عظمت حاصل ہے وہ تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، آپ پر جو رب کا فضل ہے وہ تو کسی پر نہیں ہو سکتا، آپ کے زمانے کو جو عظمت حاصل ہے وہ کسی زمانے کو حاصل ہو سکتی، لیکن بات رب کے فضل کی ہے تو ہم کہیں گے حضور آپ پر بھی رب کا فضل تھا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی کچھ کم نہیں ہے۔ آپ کو جو عظمت حاصل وہ کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی، آپ کے زمانے کو جو عظمت حاصل وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن بات آپ کے فضل کی یقیناً آپ پر بھی رب کا فضل بہت بڑا،
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حضور ہم پر بھی رب کا فضل کچھ کم نہیں، اس لیے حضور اس لیے کہ آپ کو رب نے نبی کا چہرہ دیکھا ایمان ملا، نبی کا تبسم دیکھا ایمان ملا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ایمان ملا، سورج کو پلٹتے دیکھا ایمان ملا، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا ایمان ملا، پیڑوں کو جھکتے دیکھا ایمان ملا، جانوروں کو اپنی بات کہتے دیکھا ایمان ملا، نبی کا جمال دیکھا ایمان ملا، نبی کا کمال دیکھا ایمان ملا، نبی کی شفقتیں دیکھی ایمان ملا، نبی کی صحبت ملی ایمان ملا، نبی کا کرم ملا ایمان ملا۔ آپ کو اللہ نے جو ایمان دیا نبی کو دکھایا ایمان ملا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی رب کا فضل کچھ کم اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ ایمان ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے، رب کے فضل میں کچھ کمی نہیں ہے، رب کا فضل آج بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی شفقتیں آج بھی ہے، اولیاء کا فیضان ہم پر آج بھی ہے، کمی ہماری جانب سے آ گئی ہے۔ اس لیے میرے پیارے اپنی عملی زندگی کو بدلو۔ کتنے حیرت کی بات ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، ہمارے ہی نوجوان مسجد کے باہر دروازے پر موبائل پر واٹس ایپ اور فیس بک میں الجھے، گزرنے والا ایک غیر اغیار گزرا، جماعت دیکھی، نوجوانوں کو باہر دیکھا، ارے بھائی یہ کون نوجوان ہے، مسجد میں نماز ہو رہی، جماعت ہو رہی ہے، واٹس ایپ اور فیس بک میں الجھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ تو تنزل کہتے ہیں بھیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہیں، نیاز والے ہیں، کھچڑے والے ہیں، محرم کی مجلس والے ہیں، 17ویں والے ہیں، 12ویں والے ہیں، 11ویں والے ہیں، کمنٹس کب سے؟ میرے پیارے وہ کہتے ہیں تو کہنے کا موقع کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کبھی یہ سوچا یہ 11ویں کس کی ہے، یہ 12ویں کس کی ہے، یہ 17ویں کس کی ہے، یہ 28ویں کس کی ہے، 6ٹھی کس کی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا مان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا سمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری پہچان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری جان ہے۔ ان کے ریفرنس سے، ان کے حوالے سے یہ اغیار جانے دیتے ہیں۔ موقع کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ جبکہ پیارے ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نوجوانوں کے، بزرگوں کے سجدوں کے اور سجدوں کی خشیت کو دیکھ کر، سجدوں کے انداز کو دیکھ کر، اس کی وارفتگی کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے مروت کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر اگر کوئی حیرت میں پڑ جاتا کہ آخر اس خشیت بھرا سجدہ کرنے والا، اس اخلاق سے پیش آنے والا، اس کردار و عمل کا یہ مالک، یہ نوجوان کون ہے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہنے والا یہی کہتا، ارے بھائی یہ کوئی اور نہیں، یہ غوث اعظم کا غلام ہے، یہ خواجہ خواجہ کا چاہنے والا ہے، یہ محبوب الہی کی بارگاہ کا جارو کشکش، یہ مخدوم سمنا کی چوکھٹ کا منتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن پیارے ہماری بھائی ملیوں نے ہمارے بزرگوں کے حوالے سے اغیار آنے دیتے ہیں، اور اس کا بھی موقع ہم دیتے ہیں۔ میرے پیارے بدلو اپنی زندگی کو، نکال کو حسد اور بغض اور عناد کو۔ اولیاء کرام کس شہر میں جاؤ، کوئی بھی شہر اپنی سمجھ سے چن لو میرے پیارے، تم کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ان دوست بندوں کو ہماری مسیحائی کے لیے ہر زمین پر رکھا ہوا ہے۔ تو جو اتنے آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں، جہاں خلق خدا جس کی طرف مائل ہے، جو اوتھینٹک ہیں، جو سند یافتہ ہیں، جن کی ولایت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تم ان کو چھوڑ کر انون لوگ کہاں سے آیا ہے، کون ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہو میرے پیارے۔ کیا ان بزرگوں کے پاس کمی ہے؟ اللہ لانے والا ہے، نبی بانٹنے والے ہیں، نبی دیتے ہی ان بزرگوں کو، یہ رکھے ہی گئے ہر علاقے میں، اس لیے کہ جو نعمتیں جہاں جہاں ملے تم اپنے اپنے علاقے میں تقسیم کرو۔ میرے پیارے یقین کو مضبوط کرو، ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاؤ،
یہاں سے فیض ملتا ہے اور ملے گا انشاءاللہ مولا تعالیٰ، لیکن یقین رکھو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رکھے، ان اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت، ان کی زندگی پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل سے بغض و عناد کو دور فرمائے، ہر مومن کے دلوں میں مومن کے لیے محبتیں فرمائے اور آقا کی محبت پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ۔